ابھی سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسکالر سے ایک خاتون سوال کرتی ہیں اور وہ اسکالر اپنے زوم میں اس کا جواب دینے سے پہلے مزید سوال کرتے ہیں، اور جب اس کا علم نہیں ہوتا ان خاتون کو یا وہ جواب نہیں دے پاتی تو ان کا رویہ حقارت آمیز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ چیز ہم اپنے اکابر میں، اسلاف میں، خاص طور پہ دین سکھانے والے علماء میں، محدثین میں اور فقہاء میں کسی بھی جگہ پر نہیں دیکھتے، بلکہ وہاں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اس مسئلے کا جواب دے دیجئے تو ہمارے بڑے بڑے دین کے ائمہ کرام اور مجتہدین وہ بہت صاف الفاظ میں اس کا جواب دیتے تھے، عزت اور احترام کے ساتھ۔ کہ یہ بھی بات آپ سوچ کے رکھیں کہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے۔ جب آپ نہ ایک ایسے شخص سے جس کی وہ فیلڈ نہیں ہے، اگرچہ وہ اس بارے میں مشہور ہو گیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، اور وہ ایک بندہ اپنی ایک شناخت کے ساتھ کہ یہ شاید دینی اسکالر ہے، ہم بھی اس کو دینی اسکالر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے اس طرح کے رویے یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ دینی اسکالر نہیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ لہٰذا آپ بھی ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں جو ماہرین ہیں، جو آپ کے سوال کو متانت کے ساتھ سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس نے انسان کو اس بات کا شعور دیا کہ آپ کو جس چیز کا علم نہ ہو آپ اس کو اہل علم سے پوچھ لیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ اس ارشاد باری تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ہمیں سوال کر کے پوچھنا، علم حاصل کرنا، اس کے بہت زیادہ فضائل معلوم ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما شفاء العی السؤال۔ لیکن جس طرح ہمیں سوال کرنے کا اجازت ہی نہیں بلکہ ترغیب دی گئی، ویسے ہی سوال کرنے کے آداب بھی تلقین فرمائے گئے کہ جب تم کسی سے سوال کرو تو اس کے اندر صرف اور صرف جاننے کا جذبہ ہی کار فرما ہونا چاہیے، اگلے کی تحقیر، تذلیل یا اگلے کو نیچا دکھانا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے جواب دینے والے کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے اصول اور ضابطے مرتب کر دیے کہ جو آپ سے سوال کر رہا ہے آپ کو اس کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو اس سے زیادہ اہل علم سمجھ کے تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہونا، ورنہ آپ جواب دینے کے اندر کبھی بھی وہ محتاط رویہ نہیں اختیار کر سکیں گے جس کا تقاضا اسلام آپ سے کرتا ہے۔ اور یہ اس بات کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب سوال بھی کسی اسلامی کی چیز کے بارے میں کیا جا رہا ہو۔ چنانچہ ابھی سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسکالر سے ایک خاتون سوال کرتی ہیں اور وہ اسکالر اپنے زوم میں اس کا جواب دینے سے پہلے مزید سوال کرتے ہیں، اور جب اس کا علم نہیں ہوتا ان خاتون کو یا وہ جواب نہیں دے پاتی تو ان کا رویہ حقارت آمیز ہو جاتا ہے، گویا کہ ان کو اچھا نہیں لگا کہ مجھ سے سوال کیا گیا، لہٰذا انہوں نے اس کے مقابلے میں ایک اور سوال در دیا۔ حالانکہ یہ چیز ہم اپنے اکابر میں، اسلاف میں، خاص طور پہ دین سکھانے والے علماء میں، محدثین میں اور فقہاء میں کسی بھی جگہ پر نہیں دیکھتے، بلکہ وہاں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اس مسئلے کا جواب دے دیجئے تو ہمارے بڑے بڑے دین کے ائمہ کرام اور مجتہدین وہ بہت صاف الفاظ میں اس کا جواب دیتے تھے، عزت اور احترام کے ساتھ، بلکہ اس کو اپنا محسن سمجھتے تھے کہ اس سے مجھ سے دین کی کوئی بات پوچھی اور مجھے بتا کر ثواب حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہو گئی۔ لیکن اگر اس سوال کا جواب نہیں آتا تھا تو ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ فوراً سوال کے جواب میں یہ کہہ دیا کرتے تھے، لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ اور یہ ہمارے بڑے جتنے دین سکھانے والے جن کی وجہ سے دین آج ہم تک پہنچا، ان کا یہ عاجزانہ رویہ تھا کہ جس کی وجہ سے دین وہ نسل در نسل انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ منتقل ہوتا چلا آیا، اور آج الحمدللہ ہمارے پاس کامل اور مکمل دین کی شکل موجود ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کو سوال کا علم نہیں ہے تو آپ کا یہ کہہ دینا کہ لا اعلم، میں نہیں جانتا، یہ خود ایک علم ہے۔ یہ تو آدھا علم تو یہی ہے کہ میں نہیں جانتا، اس لیے کہ کچھ علم وہ ہوگا جس کے بارے میں آپ کہیں گے میں جانتا ہوں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن کے بارے میں آپ کہیں گے میں نہیں جانتا۔ لہٰذا لا اعلم جو نہیں جانتا یہ بھی تو آدھا علم ہے، اس کو اس بات کا تو پتہ ہے کہ مجھے یہ بات نہیں پتہ۔
بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اب اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اور ہمارے اندر اپنے علم کا ظلم یا تکبر اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اگلے سوال کرنے والے کی رعایت رکھنا شاید بھول گئے ہیں۔ کاش اللہ رب العزت ہم سب کو وہ توفیق اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وہ پیروی نصیب فرما دے کہ جس کو ہمارے اسلاف نے اپنا ترہ امتیاز بنایا، اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور اس کی وجہ سے شفقت اور نرمی کے عنصر کی وجہ سے دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ اگر آج ہم نے اس ذمہ داری کو اسی طریقے سے احسن انداز سے پورا نہ کیا اور ہم نے اپنے سے سوال کرنے والوں کو یا اپنے سے یوتھ کو یا نوجوان جو طلباء اور طالبات ہیں ان کو دین کی صحیح رہنمائی فراہم نہ کی تو یقیناً یہ دین سے دوری کا باعث بنے گا۔ ہمارے خیال کے مطابق ہم دین کی خدمت کر رہے ہوں گے لیکن در حقیقت ہم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے عمل کے ذریعے سے بھی ان تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات قرآنیہ کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں اپنی نئی نسل کو صحیح انداز سے رہنمائی کر کے ان کی زندگی میں دین کی برکات اللہ پاک عطا فرما دے۔ اور میں سوال کرنے والے لوگوں سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ بھی بات آپ سوچ کے رکھیں کہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے۔ جب آپ نہ ایک ایسے شخص سے جس کی وہ فیلڈ نہیں ہے، اگرچہ وہ اس بارے میں مشہور ہو گیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، اور وہ ایک بندہ اپنی ایک شناخت کے ساتھ کہ شاید دینی اسکالر ہے، ہم بھی اس کو دینی اسکالر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے اس طرح کے رویے یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ دینی اسکالر نہیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ لہٰذا آپ بھی ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں جو ماہرین ہیں، جو آپ کے سوال کو متانت کے ساتھ سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ کسی ایک بندے پر بات نہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھنے والا ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو دینی اسکالر کہتا ہے لیکن اپنی گفتگو سے دوسرے کے اوپر طعنہ دیتا ہے، تشنیع کرتا ہے، حقارت سے کے القابات سے دوسرے کو یاد کرتا ہے، اپنے مد مخالف کو برداشت نہیں کرتا، یا پھر آپس میں تفرقہ بازی یا لڑائی بازی کو فروغ دیتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ دینی اسکالر نہیں ہے۔ وہ دینی اسکالر نہیں ہے جس سے میں اپنا دین سیکھ سکتا ہوں۔ اس سے میں نفرت تو سیکھ لوں گا، حقارت تو سیکھ لوں گا، میں آپس میں ایک دوسرے کے مسلمانوں میں مزید تفریق میں اور گہرا تو ہوتا چلا جاؤں گا، لیکن آپس کے اتفاق، اتحاد اور محبت کی شاید بات میں نہ سن سکوں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دینی اسکالر سے دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔